بڑے سادہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ اسٹیٹسمین شپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، لیکن سیاست میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ضرورت ختم ہو تو اکبر ایز بابر سے لے کر جہانگیر ترین تک جیسے محسنوں کو پرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے، اور ضرورت پڑے تو شیخ رشید احمد اور بابر ایوان جیسے لوگوں کو بھی گلے لگا لیتے ہیں جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے روبرو ان پر ذاتی حملے کیے تھے۔ مذہب کا کارڈ خان صاحب جس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے سیاسی مولویوں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ پہلے میاں نواز شریف کے خلاف توہین رسالت اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا، اقتدار میں آنے کے بعد اپنے گرد شہباز گل، زلفی بخاری اور اسد عمر جیسے لوگ جمع کیے، لیکن نام ریاست مدینہ کا استعمال کرنے لگے۔ عدلیہ، میڈیا اور نیب جیسے اداروں کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا، وہ 20 نواز شریف اور 10 آصف علی زرداری مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو جس قدر انہوں نے متنازع بنایا، وہ سینکڑوں نریندر مودی بھی نہیں بنا سکتے۔ ان دنوں سیاسی ضرورتوں کے تحت عمران خان بولتے ہوئے وزیر اعظم کم جبکہ علامہ، محرک اور مبلغ زیادہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو بھی سلیکٹڈ دیتے ہیں، اور کسی دینی حکم کا سہارا لیتے ہیں تو اس میں بھی مرضی کے مطابق سلیکشن کر لیتے ہیں۔ مثلاً ان دنوں انہوں نے ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کیا صرف یہی ایک کام کیا تھا جس کا وہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی شہرت تاریخ کے سب سے بڑے عادل حکمران کے حوالے سے ہے، جس کا عمران خان کی حکومت میں نشان تک نہیں ملتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس عدل کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ ان کے دور خلافت میں ان کے بیٹے کو سزا ہوئی، جبکہ عمران خان نے اپنے آپ کو اور اپنے سب چہیتوں کو احتساب سے مبرہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ خلیفہ تھے کہ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ کیا خان نے کبھی ان کی شخصیت کے اس پہلو کا ذکر کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سرکاری عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ کیا عمران خان نے شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور دیگر سے متعلق ایسا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھینا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ کیا خود خان صاحب نے دربان نہیں رکھے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا کے محل کے دروازے عام آدمی کے لیے کھلے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا یہ فکرہ انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے؟ کیا خان نے اقتدار میں آنے کے بعد کبھی اس فکرے پر سوچا ان کے دور میں کتنے ہزار لوگ مسنگ پرسنز ہیں؟ انہوں نے پرویز مشرف، زرداری اور نواز شریف کے دور کی دی ہوئی اظہار کی آزادی بھی چھین لی، اور ایک ایک سیاسی مخالف حتیٰ کہ خواتین تک کو جیلوں میں ڈالا۔ حضرت عمر فاروق دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی بازپرس بھی عمر سے ہوگی، لیکن خان کی حکومت میں روزانہ کتنے لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن اس ایک ایک قتل کے لیے ان سے پوچھا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ مسلمان فاتح بن کر شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران تک جا پہنچے۔ دوسری طرف عمران خان کی حکومت میں مودی نے ہم سے ہمارا کشمیر ہڑپ کر لیا اور ہم تماشا دیکھتے رہ گئے۔ عمران خان صاحب اپنی تقریروں کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے اور پھر روایتی سیاست دانوں والی باتیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار بلا واسطہ یا بالواسطہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم بھی ساتھ پڑھ لیا کریں،
لیکن وہ اور ان کے ساتھی صرف ایاک نعبدو ایاک نستعین پر اکتفا کرتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران بننے کے بعد صراط مستقیم پر چلنے کے بجائے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ اب میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یا دور خلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو صرف خالد بن ولید کے واقعے کو سلیکٹ نہ کریں، ان کی شخصیت کے دیگر محاسن، عدل، خود احتسابی اور مثالی طرز حکمرانی کا بھی تذکرہ کریں۔ ویسے خان صاحب کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور امیر المومنین انتخاب ان کے انتخاب کی طرح متنازع نہیں تھا۔ ان کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، جس کے بعد تمام اکابر صحابہ اور مسلمانوں نے شورات کے اصولوں کے تحت انہیں امیر المومنین مانا تھا۔ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ خلفائے راشدین صرف حکمران نہیں بلکہ سپریم کمانڈر بھی تھے۔ کبھی عمران خان خالد بن ولید کی معزولی کی وجہ بھی معلوم کر لیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مسلمان اپنی فتوحات کو اللہ کی نصرت کے بجائے ایک شخصیت سے منسوب نہ کرنے لگ جائیں۔ گویا حضرت عمر فاروق شخصیت کو بت بنانے کی بجائے اجتماعیت اور شرعیت کے قائل تھے، لیکن یہاں تو عمران خان نے کرکٹ میں پوری ٹیم کی فتح کو اپنی ذات کے کارنامے میں بدل دیا۔ اور ہاں، حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ جیسے جلیل القدر صحابی کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا، لیکن کیا قوم نہیں جانتی کہ عمران خان کا انتخاب شہباز گل، شبلی فراز، فردوس عاشق ایوان اور فیاض چوہان جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔